أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلى الله عليه وسلم. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ فضیلت اور یہ شرف اور یہ مرتبہ عنایت فرمایا ہے کہ ہم جب فرش اعلیٰ پر آ جاتے ہیں تو ہم یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی مقام پر بیٹھے ہیں کہ جس مقام پر آدم بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ہمیں اپنی کسی مصیبت اور اپنی کسی ستم و ظلم اور دکھ اور تکلیف کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم چونکہ ذکر سیدہ کر رہے ہیں تو ہمارے اس گوشہ ذکر کو چاروں طرف سے ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے. اور پھر کبھی دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ہم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں کبھی موقع ملتا ہے یا کبھی موقع نہیں ملتا
کہ استغفار کریں یا گناہوں کی طلب مغفرت کریں، تو پھر ہم تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا خطہ کہ جہاں ذکر سیدہ ہو رہا ہو، وہاں جا کے ہم بیٹھتے ہیں اور اس اطمینان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے ذکر آل محمد سننا، اور فرشتوں کا کام ہے ہمارے گناہوں کا استغفار کرنا۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ آپ جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں اس میں یہی وعدہ کیا گیا ہے، اور وعدہ کرنے والا ہے رسول، اور جس نے وعدہ رسول کے ذریعے کروایا ہے اس کا نام ہے اللہ، اور جس کے ذریعے سے وعدہ ہم تک پہنچایا جا رہا ہے اس کا نام ہے علی۔ اسی لیے حدیث قصہ جہاں ختم ہوتی ہے تو علی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا، بتائیے کہ ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے، یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے، اس کا شرف اور اس کی منزلت کیا ہے؟ رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ذکر ہوگا، یہ جہاں پر بھی یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی، جہاں پر بھی آل محمد کا ذکر ہوگا، تو وہاں جو جلوس اور جو مجلس ہو جائے اور جو بیٹھنا ہو جائے تو بیٹھنے والوں کو ملے گا کیا؟ بیٹھنے والوں کو کیا ملے گا؟ تو پیغمبر نے یقیناً پیغمبر تو اس وقت تک بات ہی نہیں کرتے جب تک وحی کا نزول نہ ہو جائے، تو پیغمبر نے کہا کہ علی یہ وعدہ ہے اللہ کا اور میرے ذریعے وعدہ ہے کہ جب بھی ہمارے اس ذکر کی مجلس اور محفل کہیں سجے گی تو اس مقام کو چاروں طرف سے ملائکہ گھیر لیں گے اور ہر بیٹھنے والے کے حق میں استغفار کریں گے۔ اللہ اکبر، آپ نے بڑی آسانی سے سنا جملہ، اب میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور بہت آسان جملہ ہے اور اس سے آپ کو اختلاف ہی نہیں ہو سکتا، کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بتائیے کہ ملائکہ استغفار کر رہے ہیں، اور کس کے لیے؟ جو مجلس عزا میں بیٹھ کر ذکر سیدہ سن رہا ہے، جو فرش عزا پر بیٹھ کر ذکر آل محمد سن رہا ہے، حدیث قصہ کی روشنی میں تو ملائکہ سب کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ہمارا اپنے لیے استغفار کرنا زیادہ کارگر ہوگا یا معصوم ملائکہ کا ہمارے لیے استغفار کرنا زیادہ کارگر ہوگا؟ اللہ ہماری دعا کو تو کبھی رد کر دے یا کبھی قبول کر لے، لیکن معصوم ملائکہ کی دعا رد نہیں کی جا سکتی، معصوم ملائکہ کی دعا رد نہیں کی جا سکتی۔ تو اب ہمارا کام صرف یہ ہے، بچے بیٹھے اس لیے میں نے یہ موضوع منتخب کر لیا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ذکر آل محمد سننے کے لیے عمل کی منزل پر آ جائیں، اور عمل کی منزل یہ ہے کہ جہاں کان سے یہ بات ٹکرا جائے یا جہاں آنکھوں میں یہ بات پڑھنے میں آ جائے کہ فلاں مقام پر ذکر سیدہ ہو رہا ہے، فلاں مقام پر ذکر آل محمد ہو رہا ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فوراً عمل کی منزل پر آئیں، اور عمل کی منزل یہ ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر حسین کے گھر میں آ جائیں، اپنا گھر چھوڑ کر حسین کے گھر میں آ جائیں، اور حسین کا گھر یقیناً بارگاہ خدا بندی کہلاتا ہے، یہ آل محمد کا گھر یہ بارگاہ خدا بندی ہے، اس لیے کہ اس گھر میں جو رہنے والے ہیں ہر فرد اپنے مقام پر، جب آپ زیارات پڑھتے ہیں تو ان زیارات میں ہر معصوم کے لیے یہ جملہ ملتا ہے، اور جب آپ کاظمین شریفین جائیں گے وہاں دو امام ہیں، جب آپ سامرہ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یعنی دو ہی امام، یقیناً ایک امام وہ ہیں جو آرام فرما رہے ہیں اور ایک امام وہ ہیں جو صاحب غیبت ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو دو اماموں سے یقیناً دو اماموں کی آپ کو زیارت پڑھنی پڑتی ہے، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اسی طریقے سے کاظمین میں دو امام ہیں، اسی طریقے سے آپ جب جائیں گے تو کربلا معلیٰ میں حسین ابن علی ہیں، جب آپ جائیں گے نجف اشرف میں تو امیر المؤمنین ہیں، جب آپ مشہد مقدس جائیں گے تو امام علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ ہیں،
جب آپ جنت البقیع جائیں گے تو وہاں 4 امام آرام فرما رہے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام، یعنی یہ 4 امام وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ خود رسول خدا بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اسی جنت البقیع میں شہزادی کونین بھی آرام فرما رہی ہیں۔ تو آپ 14 معصومین کی جب زیارت کرتے ہیں تو ایک لفظ ان کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب کے سب باب اللہ ہیں، انتم ابواب اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ باب اللہ ہیں۔ باب اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، جو فرما رہے ہیں آپ، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، یعنی رسول اللہ سے لے کر اور صاحب اصل تک سب ابواب اللہ ہیں، سب کا لقب ہے باب اللہ، یعنی اللہ کی طرف پہنچنے کا دروازہ۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آل محمد کا گھر بارگاہ آل محمد، بارگاہ خداوندی ہے۔ جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا؟ چلیے نہ پہنچے تو میری تو بات مجھے مکمل کرنی ہی ہے، پہنچ جائے تو بتا دیجیے گا، نہیں پہنچے تو آپ کی مرضی ہے کہ جتنے معصومین ہیں وہ سب کے سب باب اللہ، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ۔ اب یہ جہاں جائیں وہیں باب اللہ ہیں۔ کیا کہنے مولانا اعجاز حسین زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں سب یقیناً پڑھ رہے ہیں اور سب انشاءاللہ آگے بڑھ کے علم دین بھی حاصل کریں گے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ جہاں پر بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہو جائیں، جہاں پر بھی ہوں باب اللہ ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں تو باب اللہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں تو باب اللہ ہیں، نہیں، اپنے گھر میں ہیں تب بھی باب اللہ ہیں، اپنے گھر کی چوکھٹ پر ہیں تب بھی باب اللہ ہیں، اپنے گھر کی ڈیوڑھی پر ہیں تب بھی باب اللہ ہیں، اپنے گھر کے صحن میں ہیں تب بھی باب اللہ ہیں، اپنے گھر کے حجرے میں ہیں تب بھی باب اللہ ہیں، ہاں ممبر پہ آ گئے تب بھی باب اللہ ہیں، نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے تب بھی باب اللہ ہیں، خطبہ دے رہے ہوں تب بھی باب اللہ ہیں، جنگ میں ہوں تب بھی باب اللہ ہیں، رزم میں ہوں تب بھی باب اللہ ہیں، بزم میں ہوں تب بھی باب اللہ ہیں، جلوت میں ہوں تب بھی باب اللہ ہیں، خلوت میں ہوں تب بھی باب اللہ ہیں، دعا دے رہے ہوں تب بھی باب اللہ ہیں، قیام میں ہوں تب بھی باب اللہ ہیں، رکوع میں ہوں تب بھی باب اللہ ہیں، سجدے میں ہوں تب بھی باب اللہ ہیں۔ تو صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اگر جاگ رہے ہوں تبھی باب اللہ ہیں، یہ اگر بستر رسول پر سو جائیں، یہ اگر بستر رسول پر سو جائیں تب بھی باب اللہ ہیں، تب بھی باب اللہ ہیں، یعنی یہ وہ باب اللہ ہیں کہ جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ بھی مسجد کا دروازہ آپ بند کر کے چلے جائیں گے، امام بارگاہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، سامنے مسجد کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اختیار میں اپنا گھر دے دیا تو تم اسے نماز کے بعد بند کر دیتے ہو۔ چپ ہو گئے آپ، اور منتظمین تو اور زیادہ چپ ہو گئے ہوں گے کہ بھائی اگر کھلا چھوڑ دیا تو کوئی نلکا چوری کر کے لے جائے گا، کوئی قرآن چوری کر کے لے جائے گا، تو قرآن تو چوری ہوتا ہی رہتا ہے، قرآن تو چوری کرتے ہی، قرآن بھی چوری کر لیتے ہیں لوگ، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو کہیں گے بھائی ہم کیوں نہ بند کریں، کیوں نہ بند کریں، بند تو کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ مسجد کا نلکا چوری کرنے والا کبھی بھی کوئی یہودی یا عیسائی نہیں ملا، مسجد کا نلکا چوری کرنے والا مسلمان ہی ملا، نمازیوں کی نالین چوری کرنے والا مسلمان ہی ملا۔ یہاں تو نمازیوں کی نالین چوری ہوئی، نمازیوں کے جو مشترکات تھے وہ چوری ہو گئے، کچھ لوگ تو تاریخ میں ایسے گزرے کہ جنہوں نے نماز ہی چوری کر لی،
نماز ہی چوری کر لی. لکھا ہوا ہے تاریخ کے اوراق کھلے ہوئے ہیں اور اب آپ کے فنگر ٹپس پر ہر حوالہ موجود ہے. میں لفظ پڑھنے جا رہا ہوں اور جو پورے روایت کا لفظ پڑھوں گا اس میں سے ایک لفظ آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجیے گا اور اسے ٹائپ کر کے دیکھیے گا, پوری روایت آپ کے سامنے آ جائے گی. تو میں صرف اشارتاً بات کروں گا کہ کوئی مملکت شام سے چلا اور مدینے پہنچا, یعنی شام والا مدینے پہنچا اور وہاں پر نبی کی مسجد میں نماز پڑھانا شروع کر دی اور سب پیچھے نماز پڑھا رہے تھے. وہ نماز پڑھ رہے تھے, وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور سب پیچھے نماز پڑھنا شروع ہو گئے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے نماز پڑھنے والے کو, نماز پڑھانے والے کو گھیر لیا. وہ جو شام سے چلا تھا, شام والے کو مدینے والوں نے گھیر لیا اور گھیر کر کہا یا فلانا, فلانن میں آپ نام لگا لیجیے گا, جو بھی نام ہو, جو بھی آپ کے ذہن میں آ چکا ہے, یا فلانن. اب دیکھیے لفظ میں نے کہا نا کہ ایک ایک لفظ آپ اس میں سے کوئی بھی لفظ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجیے گا اور ٹائپ کیجیے گا اپنے کمپیوٹر پر اور وہ سرچ کیجیے گا, اس میں پوری روایت آ جائے گی. اس میں دیکھ لیجیے گا کہ یا فلانا اسرقت الصلاۃ ام نسیتا این بسم اللہ. کہا کہ اے فلانا تم نے نماز میں چوری کر دی. نہیں سمجھے آپ جملہ, تم نے نماز میں چوری کی, تم نے نماز میں چوری کی. اب انہوں نے یقیناً حیرانی کے عالم میں دیکھا ہوگا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز میں چوری کی. تو انہوں نے پوچھا ہوگا کیسی چوری؟ کہا اینا بسم اللہ, بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھا دی, بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھا دی. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز اگر بغیر بسم اللہ پڑھائی جائے تو یہ نماز میں چوری ہو جاتی ہے اور چوری کرنے والے کو شریف نہیں کہا جاتا, چور ہی کہا جاتا ہے. چوری کرنے والے کو چور ہی کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجبوری ہے مولانا کہ بھائی دروازے تو بند کرنے پڑتے ہیں. ایسی بات ہے, اللہ کے گھر کا دروازہ ہے اور کسی کو یقین ہو اللہ پر تب تو بات ہے نا کہ کھلا چھوڑ دو دروازہ, کہ بھائی دروازہ کھلا چھوڑ دیں. اور ہمیں یہ یقین ہو کہ پورا عالم اسلام اس بات پر یقین کرتا ہے کہ جب اللہ ہمارے گھر میں موجود ہے تو اپنے گھر میں موجود نہیں ہوتا کیا؟ بھائی اللہ تو سب کے گھروں میں موجود ہے تو مسجد میں بھی موجود ہے کہ نہیں؟ تو کتنے مسلمانوں کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دو چار لوگوں نے بیچاروں نے سبحان اللہ کہہ دیا. یہ حالانکہ جواب آپ کو معلوم ہے. یہ بھائی مسلمانوں سے جا کے پوچھئے کہ کتنے مسلمانوں کو یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. مشکل سے آپ کو 0.5% نظر آئیں گے کہ جن کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, جن کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اگر یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو نہ مزدور کا حق کھایا جائے, نہ ذخیرہ اندوزی کی جائے, نہ خیانت کی جائے, نہ بددیانتی کی جائے, نہ مکر و فریب کیا جائے, نہ جھوٹ بولا جائے, نہ امانت میں خیانت کی جائے. میں تو تیاری کرا رہا ہوں آپ کو. اب آخری جملہ یہ ہے کہ اگر یہ یقین ہو عالم اسلام کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کسی حقدار کا حق غصب نہیں کیا جائے. یہ سارا کا سارا قضیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا. یہ جو مسجدوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں یہ صرف زبانی نعرے ہیں, یہ صرف زبانی نعرے ہیں. یہ اللہ کو احد مانتے ہی نہیں, یہ اللہ کو معبود اور تنہا معبود نہیں مانتے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دینا الگ ہے, لیکن بات تو اس وقت آئے گی کہ کوئی ڈیزل کا پرمٹ دے رہا ہو اور آپ اس کو انکار کر دیجیے.
کہ میں اللہ کو معبود مانتا ہوں، درہم و دینار کو معبود نہیں مانتا. میں اللہ کو معبود مانتا ہوں، دنیا کو معبود نہیں مانتا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا. آج عالم اسلام کا یہی المیہ، یعنی عقیدے بنا لیے گئے اور عقیدے اپنی طرف سے بنا لیے گئے. توجہ ہے؟ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، یہ کعبۃ اللہ، اس میں ہر مسلمان طواف کرنے جاتا ہے نا. تو اگر میں ایک جملہ کہوں تو اس سے آپ اتفاق کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے مسلمان ہیں سب اللہ کو مانتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں اور سب لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں کہ نہیں ہے؟ تو پھر دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہیں 73 فرقے. یہ جو رسول اللہ نے کہا کہ 73 فرقے بن جائیں گے، 73 فرقے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو 73 فرقے تو ہیں، 73 فرقے تو ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ کون سا فرقہ ہے جو حق پر ہے. بریلوی کہہ رہا ہے میں حق پر، شافعی کہہ رہا ہے میں حق پر، حنفی کہہ رہا ہے میں حق پر، مالکی کہہ رہا ہے میں حق پر، حنبلی کہہ رہا ہے میں حق پر، جعفری کہہ رہا ہے میں حق پر. یہ سب کہہ رہے ہیں نا میں حق پر. تو بھائی کیسے معلوم ہو کہ کون ہے حق پر؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، دیوبندی بھی کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، بریلوی بھی کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں. توجہ ہے؟ تو یہ کعبے کی کسٹڈی اہل حدیث کے پاس کیوں ہے، بریلویوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ کعبے کی کسٹڈی دیوبندی فکر رکھنے والوں کے پاس کیوں ہے، بریلویوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یا حنفی ہیں بہرحال جن کے پاس ہے، اور دیگر فرقے جو سب کو اپنے کو حق کہتے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا گھر ہے تو یہ سب کی ملکیت ہونا چاہیے. اور پھر ابھی بھی ہم پہنچے نہیں، جو قبروں کے قائل ہی نہیں ہیں وہ رسول کی قبر کی کسٹڈی لیے ہوتی ہے. وہ رسول کی قبر کی کسٹڈی لیے، کسٹوڈینز آف 2 حرم ہیں، دونوں حرم کے کسٹوڈین بنے ہوئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہر فرقے کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کی جو ہے وہ متولی بن جائے، اللہ کے گھر کا متولی بن جائے اور اللہ کے گھر کا انتظام جو ہے اس کے پاس ہو. تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایک ہی فرقہ جو ہے وہ حق پر ہے؟ اور جو فرما رہے ہیں آپ یہ نہیں فرما رہے، ایک ہی فرقہ حق پر. اور پھر قبر رسول وہاں موجود ہے اور رسول اللہ کے ساتھ کچھ اور افراد بھی وہاں پر ہیں، تو وہ قبریں بنی اور سامنے جنت البقیع ہے وہاں پر بھی قبریں ہیں. تو بھائی آپ قبروں کے قائل ہی نہیں ہیں، رسول اللہ کی قبر پر گنبد بنا ہوا ہے اور آپ اسی گنبد کی کمائی کھا رہے ہیں، اسی اللہ کے گھر کی کمائی کھا رہے ہیں. اور اب معاملہ یہاں تک آ گیا کہ مسجد نبوی کو اب ٹورسٹ پوائنٹ بنا دیا گیا کہ جو باہر سے کچھ ٹورسٹ آ رہے ہیں، سیاح آ رہے ہیں تو وہ کلمہ گو بھی نہیں ہے تو ان کو سیر کرائی جا رہی ہے آ کے مسجد نبوی کی، کہ جہاں پیغمبر نے یہ بات کہی تھی کہ کعبۃ اللہ بیت الحرام ہے اور مسجد نبوی مسجد الحرام ہے، یعنی احترام والی مسجد. یہاں کوئی کافر و مشرک آ نہیں سکتا. تو آپ نے تو رسول کا کہا بھلا دیا. تو اب ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ خود بخود ہم اپنے کو ثابت کر رہا ہے کہ 1400 برس بعد آپ نے رسول کی حدیثوں کو، رسول کے احکامات کو بھلا دیا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فوراً بعد بھی بھلا دیا ہوگا. سلامت رہے آپ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہے مسجد الحرام، یہ اللہ کی مسجد ہے اور یہ احترام والی مسجد ہے، احترام والی مسجد ہے. تو میں نے یہی سے بات موڑی کہ بھائی کیسے بند کر دیا جائے، کیسے کھلا رہنے دیا جائے دروازہ، لوگ چوری کر لیں گے. مثلا یہاں تک میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر کعبۃ اللہ کا دروازہ اوپن فار آل کر دیا جائے،
کھلا ہے، جس کا چاہے آ جائے مرضی اور وہ زیارت کر کے چلا جائے۔ تو وہاں جو اندر کچھ تبرکات لٹکے ہوئے ہیں وہ بھی چوری ہو جائیں گے، وہ بھی چوری ہو جائیں گے۔ کعبے کی چابی بھی تو چوری ہوئی، ایک زمانے میں کعبے کی چابی بھی چوری کر کے لے گئے تھے لوگ، اور زبردستی کعبے پہ قابض ہو گئے تھے، تو پیغمبر نے وہ چابی واپس لی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے اب ضروری ہے کہ بھئی مسجد کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ تو مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا اللہ سے رابطہ بھی ختم ہو جائے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ کیا مسجد کا دروازہ بند ہوا تو کیا اللہ سے رابطہ بھی ختم ہو جائے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، ہم کریم ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم رازق ہیں، اور ہم مسلسل تم سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ شریف وہی ہوتا ہے جو گھر میں دروازے سے آئے۔ اس لیے ہم نے اپنے تک پہنچنے کے لیے 14 دروازے بنائے، 14 دروازے۔ ان تک پہنچو گے تو گویا تم ہم تک پہنچو، ان تک آئے تو اس کا مطلب ہے تم ہم تک آ گئے۔ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے اس بات سے؟ بھائی ان تک آئے تم ہم تک آ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اللہ وسیلے کا قائل ہے، اللہ وسیلے کا قائل ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ اس نے قرآن میں بھی کہہ دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ہم تک جانے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، ہم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ تو اب وسیلہ ڈھونڈا جائے تو وسیلے اللہ نے ہر دور میں رکھے، ہر دور میں وسیلے رکھے کہ بھئی یہ ہے ہم تک پہنچنے کا وسیلہ، یہ ہے ہم تک پہنچنے کا وسیلہ، یہ باب اللہ ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کے دروازے ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کے دروازے ہیں۔ یعنی آپ بغیر ان تک پہنچے ہوئے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر پہنچنا بھی چاہیں تو آپ کسی اور تک تو پہنچ جائیں گے، اللہ تک نہیں پہنچیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اللہ کے وجود پر یقین نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے ہر دور میں اللہ کی ایک آنکھ بنائی اور کہا ہر دور میں ہماری ایک آنکھ ضرور ہے جسے ہم عین اللہ کہتے ہیں۔ تو گویا وہ دیکھ رہا ہے تو ایسا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے تو ایسا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس لیے ضروری ہے کہ ان افراد کی معرفت حاصل کی جائے کہ جن کی معرفت اللہ نے اپنی معرفت کرا۔ اسی لیے زیارت جامعہ کبیرہ میں واضح الفاظ میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ من عرفہم فقد عرف اللہ ومن جہدہم فقد جہد اللہ ومن اعتصم بہم فقد اعتصم باللہ ومن تخلی منہم ومن تخلی من اللہ۔ جس نے ان کی معرفت حاصل کی اس نے اللہ کی معرفت حاصل کی۔ اور سنیں کہ دوسرا جملہ، جو ان سے جاہل رہا گویا وہ اللہ سے بھی جاہل رہا۔ توجہ فرمائیں، زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ ہے، من عرفہم فقد عرف اللہ ومن جہلہم فقد جہل اللہ۔ جس نے آل محمد کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، اور جو آل محمد سے غافل رہا وہ اللہ سے غافل رہا۔ فیصلہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات، یہی فیصلہ ہے۔ اب دنیا سے یہ نہ پوچھا جائے، توجہ ہے میری جانے، دنیا سے یہ نہ پوچھا جائے، پھر کہہ رہا ہوں جملہ زیارت جامعہ کبیرہ کے جملے کی روشنی میں، اب دنیا سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تم اللہ کو پہچانتے ہو یا نہیں، دنیا سے یہ پوچھا جائے کہ تم علی کو پہچانتے ہو، محمد کو پہچانتے ہو، فاطمہ کو پہچانتے ہو، حسن کو پہچانتے ہو، حسین کو پہچانتے ہو۔ بات پہنچ گئی نا آپ تک؟ تو اب اصول دے دیا کہ اب دنیا سے یہ نہ پوچھو کہ تم اللہ کو پہچانتے ہو یا نہیں، دنیا سے پوچھو کہ تم مصطفیٰ کو پہچانتے ہو یا نہیں، تم علی کو پہچانتے ہو یا نہیں، تم فاطمہ کو پہچانتے ہو یا نہیں، تم حسنین کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ تو اگر وہ اس راہ کی جانب بڑھ رہا ہے جو راہ معرفت آل محمد ہے، مشکل بات تو نہیں ہے، اگر وہ اس راستے پر آ گئے جو راستہ معرفت آل محمد کا راستہ ہے، تو یقین فرمائیں کہ اسی راستے کی آخری منزل کا نام ہے اللہ۔
یہ راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے، یہ راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے، یعنی اس راستے پر آنا ضروری ہے۔ بھائی اگر آپ کو نیپا جانا ہے، نیپا چورنگی، تو آپ کو یہ راشد منہاج روڈ لینی پڑے گی۔ آپ کے نہیں صاحب ہم تو وہاں جائیں گے ہائی وے سے، تو آپ کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ آپ کے نہیں ہم دائیں طرف مڑیں گے تو آپ لالو گھیٹ پہنچ جائیں گے۔ تو راستہ تو طے کرو کہ کون سا راستہ منزل کی طرف جا رہا ہے، راستہ تو طے کرو کہ کون سا راستہ منزل کی طرف جا رہا ہے۔ منزل ہے معرفت الہ اور راستہ ہے آل محمد، راستہ ہے آل محمد۔ منزل ہے خدا کو پہچاننا، تو خدا کی معرفت آل محمد کو پہچانے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کے ہر عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا۔ تمہید سن رہے ہیں آپ میری؟ اسی تمہید کی روشنی میں آپ کا جملے پہنچانے کہ ان کے ہر عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا، ان کے ہر قول کو اللہ نے اپنا قول کہا۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے رسول کی اطاعت کی، نہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہماری اطاعت کی۔ تو اب پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے۔ اب اگر پیغمبر کو، اچھا چلیے جملہ بدلتا ہوں، کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، میں رسول کا مطیع ہوں، میں رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، اور وہ نعوذ باللہ رسول کو جھوٹا مانے، تو کیا وہ اطاعت رسول کرے گا؟ وہ اطاعت رسول میں نہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کی اطاعت کرتا ہوں اور وہ کہے کہ رسول نعوذ باللہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے تھے، یہ چیزیں تو آپ بچپن سے ہی پڑھ لیا کریں کہ روایتیں یہ لکھی ہیں، روایتیں لکھی ہیں صحیح کتابوں میں کہ کبھی کبھی شیطان بھی آ جاتا تھا نعوذ باللہ رسول اللہ، اور وہ اپنی آیتیں القا کرتا تھا، اپنی آیتیں القا کرتا تھا۔ اسی لیے اس ملعون نے سیٹنک ورسز کتاب لکھ دی۔ تو نہیں کتنے لوگوں کو بات معلوم ہے، اب اس پر تو میں رکوں گا نہیں۔ اسی لیے ایک ملعون نے سیٹنک ورسز کتاب لکھ دی۔ اب اس کی تشریح میں نہیں کروں گا، میں تو سمجھ رہا ہوں سب پہچانے لوگ بیٹھے نہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں، لیکن مجمع خاموش ہے، پتہ نہیں کیونکہ کیوں لکھی اس نے سیٹنک ورسز کتاب؟ اس لیے کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ شیطان بھی کچھ آیتیں نازل کرتا تھا رسول پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو اس عقیدے کا قائل ہو کیا وہ مطیع رسول ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اطاعت رسول کرنے والا ہے جو یہ کہہ دے کہ کبھی کبھی شیطان بھی آیتیں نازل کرتا ہو؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ذرا سا بھی لمحے کے لیے بھی اور ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات بھی آ گئی کہ رسول نعوذ باللہ کبھی جھوٹ بھی بول دیتے تھے، اپنی طرف سے بھی بات کہہ دیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ اسلام سے خارج۔ پہلے تو یہ بتائیے یہ بات ہے یا نہیں، یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ جملہ بہت بڑا دینے جا رہا ہوں، اس لیے آپ کا اتفاق کرنا بہت ضروری ہے۔ سب اس بات سے متفق ہیں کہ اگر ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات آ گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول کبھی جھوٹ بھی بول دیتے تھے، تو ایسا کہنے والا پہلی ہی منزل پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی دن کے لیے رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب جس نے فاطمہ کو جھوٹا کہا اس نے رسول اس لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بضعہ ہے میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ تو فاطمہ جزو رسالت، کل میں IRC کی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ فاطمہ جزو رسالت، جزو نبوت، جزو علم رسول ہے۔ تو جب جزو علم رسول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جزو اوصاف رسول، جزو اوصاف رسول۔ تو صدیق اکبر محمد مصطفیٰ
میں بھی چپ ہو جاتا ہوں. صدیق اکبر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدیق اکبر رسول ہیں یا نہیں؟ پیچھے والے حضرات بھی اس بات سے متفق ہیں. صدیق اکبر رسول ہیں، اس سے تو کوئی منکر نہیں ہو سکتا. تو جب صدیق اکبر رسول ہیں، اسی صدیق اکبر نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو صدیق کبریٰ فاطمہ زہرا ہے. صدیق اکبر رسول ہے، سب سے بڑا صدیق رسول. اس سے بڑا سچا کوئی نہیں کہ جو سچ کا پیغام لے کر آئے، جو سچائی کا پیغام لے کر آئے. تو اس لیے پیغمبر کی صداقت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی اور کہا اتنا بڑا صدیق ہے ہمارا نبی. اب صدیقیت کا معیار کیا ہے؟ دیکھیے صدیقیت کا معیار کیا ہے؟ کیوں ہمارا نبی صدیق اکبر ہے؟ صدیق اکبر ہمارا نبی کیوں ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک ان پر وحی نازل نہ ہو جائے. تو صدیقیت کا معیار یہ ہے کہ صدیق اکبر وہی ہوگا جس پر وحی نازل ہو. صدیق اکبر وہی ہوگا جس پر وہی نازل ہو. بھائی چپ تو آپ اس وقت ہو جاتے، ڈرتے تو آپ اس وقت کہ میں سلمان فارسی کو صدیق اکبر کہہ دیتا، تو آپ چپ ہو جاتے نہیں صاحب ہمارے بڑے بھائیوں کو برا لگ جائے گا، مقدسات کی نااحترامی ہو جائے گی. یہ بہت ہوا چل پڑی ہے، اسی میں کچھ یہاں بیٹھے ہوئے 4-5 لوگ بھی بیچارے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ مقدسات اور یہ فلانا ڈھماکا. تو میں کسی اور کا نام ہی نہیں دے رہا بھائی، میں تو رسول اللہ کو صدیق اکبر کہہ رہا ہوں. اس سے کوئی منحرف ہو سکتا ہے؟ اس سے کوئی منحرف ہو سکتا ہے؟ اور قرآن نے کیا گواہی دی؟ معیار کیا بتایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وحی کے تحت بات کرتے ہیں. بڑے بڑے پچھلے ذاکرین گزر گئے، ان کا جملہ ہے کہ یہ وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے. یہ وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے. تو اب میرے عزیزوں، اب پیغمبر کی صداقت کا معیار ہے وحی الہی، نزول وحی. نزول وحی یہ پیمانہ آ گیا نا، یہ پیمانہ آ گیا. آپ نے کرائیٹیریاز بنائے تھے بہت سے کہ بھائی فلانا میڈیکل کالج ہے تو اس میں داخلہ اس کو ملے گا کہ جو مثلا A+ گریڈ لائے گا. جو A+ گریڈ لائے گا، مثلا 90% آ گئی اس کی یا 91% آ گئی، تو بھائی بس اب 91% ہوگی تو داخلہ ملے گا. یہ پیمانہ بنا دیا، کرائیٹیریا بنا دیا. اب جو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترے اس کو ایڈمیشن مل جائے گا. تو اب اگر میں اپنے کو صدیق کہوں تو آپ پلٹ کے پوچھیں گے کیا تم پر وحی آتی ہے؟ تو اب صدیقیت کا معیار یہ ہے کہ وحی نزول وحی الہی ہو رہی، وحی الہی نازل ہو رہی ہو. تو اب جب صدیقیت کا معیار ہی یہ ہو گیا کہ نزول وحی جس پر ہوگی وہی صدیق ہوگا، تو یقیناً جو جزء رسالت ہے تو اس پر بھی تلاش کرو کہ اگر کہیں یہ صدیقیت کا تسلسل آگے بڑھ رہا ہے تو پھر وحی کا نزول کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ وحی کا نزول ہوتا ہے جبرائیل کے ذریعے. بھائی وحی کا نزول جبرائیل کے ذریعے ہوتا. جناب جبرائیل وحی لے کے آتے، جناب جبرائیل وحی لے کے آتے. تو اب اس کرائیٹیریا میں جناب جبرائیل بھی شامل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نزول وحی مشروط ہے نزول جبرائیل سے. وقت ہو رہی ہے بات. نزول وحی مشروط ہے نزول جبرائیل سے، یعنی جب جبرائیل آئیں گے تو اس کا مطلب ہے وحی آ گئی. جب جبرائیل آئیں گے تو وحی آ گئی. تو اب ہم نے دو ہی مقام پر نزول جبرائیل دیکھا، یا تو رسول پر وحی یعنی آیات لاتے ہوئے یا فاطمہ کا چرخہ چلاتے ہوئے، یا فاطمہ کی چکی چلاتے ہوئے، یا حسنین کا جھولا جھولاتے ہوئے. تو اب جہاں نزول جبرائیل ہے
وہی صدیقیت ہے. اس لیے جناب مریم کا لقب بھی صدیقہ ہے، اس لیے کہ مریم پر بھی جبرائیل نازل ہوئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم پر تو جبرائیل آ جائیں اور جو فخر مریم ہو وہاں وہی نہ آ جائے؟ جن کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا اسے ملا جسے مولا نہیں ملا. ارے کافر بنا رہے ہیں یہ حیدر کے باپ کو، ارے کافر بنا رہے ہیں یہ حیدر کے باپ کو، جن کو خود اپنے باپ کا شجرہ نہیں فرما لیا آپ نے کہ اب مریم ہے صدیقہ، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے، یہ حدیث نہیں ہے کہ جناب مریم صدیقہ ہیں. اور حدیث بھی ہوتی تو بالکل صحیح ہوتی، اس لیے کہ حدیث کا مطلب ہے کہ رسول کہہ رہے، قرآن کہہ رہا کہ امہ صدیقہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول وامہ صدیقہ. مسیح جو مریم کا بیٹا ہے وہ کون ہے سوائے رسول؟ جیسے ہم نے پہلے رسول بھیجے ویسے ہی ہم نے عیسیٰ کو بھی رسول بنا کر بھیجا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی. تو اب میں آپ کے کہنے پہ کسی کو صدیق مانوں، اللہ کے کہنے پہ کسی کو صدیق مانوں؟ بھائی میں کیا فرعون کے کہنے پہ کسی کو صدیق مانوں؟ کیا میں بنی اسرائیل کے کہنے پہ کسی کو صدیقہ مانوں؟ بنی اسرائیل نے تھوڑی کہا تھا کہ مریم صدیقہ ہے، اللہ نے کہا کہ مریم صدیقہ ہے. اللہ کہہ رہا تھا کہ مریم صدیقہ ہے، امہ صدیقہ، یعنی عیسیٰ کی ماں، عیسیٰ کی والدہ صدیقہ ہے. تو اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ، اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ اور ہوتی ہے وہ ہے جناب مریم. اب بنی اسرائیل کسی کو بھی صدیقہ بنا لے، ہمارا بنی اسرائیل سے کیا بات ہے؟ یا جناب مریم سے ہٹ کے اگر کسی اور کو کوئی صدیقہ بنا دے تو وہ بنی اسرائیل ہی ہوتا ہے. جناب مریم صدیقہ ہے اور جناب مریم جناب مریم وہ ہیں کہ جن کے لیے آیتیں اتری. جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، جبرائیل بات کر رہے ہیں اور اللہ نے ان باتوں کو قرآن کی آیت بنا دی. انی انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیوں بھیجا گیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں آپ کو ایک معصوم بیٹا دے دوں. معصوم بیٹا دے دوں، توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جبرائیل آ رہے ہیں، یہاں جبرائیل آ رہے ہیں کہ مریم کو بیٹا دے دے. یعنی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے آمد عیسیٰ کی خبر مریم کو دی. لیکن جب حسنین کو آنا تھا، ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں آپ اگر جملہ آپ تک پہنچ گیا، تو اب جبرائیل کس لیے آئے؟ جبرائیل کس لیے آئے؟ جیسے ہی حسنین آئے، زہرا کے دونوں بچے دنیا میں، ایک 15 رمضان کو، ایک 3 شعبان کو، جب بچے دنیا میں آ گئے تو اب جبرائیل تو نازل ہوئے، لیکن کس لیے نازل ہوئے؟ جیسے ہی کہا گیا کہ یا علی، بچوں کا کوئی نام رکھا، علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے کہا میں اللہ کے ہوتے ہوئے نام نہیں رکھ سکتا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ ان بچوں کا نام حسن اور حسین رکھو. جبرائیل کے ذریعے باتیں آ رہی ہیں، تو وہاں جبرائیل کے ذریعے پیغام بھجوایا تو وہ پیغام آیت ہو گیا. تو اگر یہاں پیغام آ رہا ہے تو یہاں آیت نہیں ہوگا، تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ فاطمہ کے بچوں کے نام بھی آیتیں ہیں، حسن بھی آیت ہے، حسین بھی آیت ہے، حسن بھی آیت ہے اور حسین بھی آیت ہے. اس لیے اب چونکہ ماں تو بڑی ہوتی ہے نا،
بچوں سے ماں کا رتبہ تو زیادہ ہوتا ہے، ماں کا رتبہ تو بچوں سے زیادہ ہے یا نہیں؟ تو حسن بھی آیت، حسین بھی آیت، لیکن زہرا آیت اللہ العظمی، آیت اللہ العظمی زہرا کا لقب ہے آیت اللہ العظمی۔ تو اب صدیقیت کا جیسے معیار ہے تو ویسے آیت اللہ کا بھی معیار ہے، ویسے کون آیت اللہ ہو سکتا ہے اس کا معیار، اور اگر کوئی اس معیار پر پورا اتر رہا ہے تو پھر کہا ہے اپنے آپ کو آیت اللہ العظمی، زہرا ہے آیت اللہ العظمی، اور پھر آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی آیت، اللہ کی سب سے بڑی آیت، اور پھر چونکہ رسول بھی آیت، رسول بھی آیت، اور زہرا رسول پر آیت بن کے نازل، آیت بن کر نازل، اور چپ ہو گیا بھائی، زہرا بھی رسول پر آیت بن کر نازل۔ کیا آپ کو انا اعطیناک الکوثر یاد نہیں؟ ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا۔ تو زہرا عطائے خداوندی ہے رسول کی طرف، رسول کی طرف اللہ کی عطا ہے، زہرا رسول کی طرف اللہ کی عطا ہے، اور رسول نے زہرا کو علی کی طرف یہ کہہ کر سونپا کہ یا علی، یہ زہرا تمہاری طرف میری امانت ہے، اجرکم اللہ، زہرا تمہاری طرف میری امانت ہے۔ تو میرے عزیزوں، زہرا امانت رسول تھی، رسول کی امانت، یا علی یہ میں امانت تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں گے آپ، جب حسین جا رہے تھے نا، رخصت آخر کے وقت آئے ہیں، تو سکینہ حسین کے فرس کے قدموں سے نپٹ گئی، فرس ذوالجناح کے قدم سے نپٹ گئی، یا ہے آپ روایت۔ حسین ذوالجناح سے نیچے آئے، بچی کو اپنی آغوش سے لگائے، اور لگا کر بچی کے رخسار پر پیار کیے۔ بچی نے دو چار الفاظ، دو چار سوال پوچھے، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ سکینہ، سکینہ تمہارے لیے پانی دینے جا رہے ہیں۔ ایک بار بچی نے کہا بابا مجھے پیاس نہیں ہے، اس لیے کہ چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے اور میرے چچا واپس نہیں آئے۔ بچی سے بڑی باتیں تھی حسین، میں صرف آپ کو ایک منظر دکھانا چاہ رہا ہوں جہاں سے میں نے مسائل پڑھے ہیں کہ بچی سے بہت باتیں کی۔ تو ایک بار بچی نے کہا بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، بابا کیا رات کو واپس نہ آنا ہوگا؟ کہ سکینہ رات کو اپنی ماں کے سینے پر سونا۔ کہ بابا اماں کے سینے پر ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں تو آپ ہی کے سینے پر نیند آتی ہے۔ سنیں گے مقتل کا جملہ، بہت کم لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ آل محمد پر کیا گزری ہے۔ سامعین میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں، اس سے شکایت نہیں ہے، بس صرف یہی ہے کہ گردن جھکا کر بیٹھتا ہے، ادب ہے، مسائل کا ادب ہے، ایسے نہ دیکھا کریں، اس لیے کہ آپ بھی اسی گھر کو مانتے ہیں جس گھر کو میں مانتا ہوں، جس گھر کے مسائل پڑھ رہا ہوں آپ بھی اسی گھر کو مانتے ہیں۔ اگر آپ ایسے بیٹھے رہیں گے تو ان بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، ان بچوں کو کیسے بنایا جائے گا کہ رونا کیسے جاتا ہے؟ آل محمد سے محبت کا طریقہ رونا بھی ہے۔ کہا بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا میں رات کو آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ مقتل نگار نے لکھا، اور یہ روایت خود جناب زینب نے بیان کی ہے اور جناب فضل نے بیان کی ہے۔ سنیں گے اولاد والوں سنو گے نا، 4 برس کا سن ہے جناب سکینہ کا، اور حسین نے نماز شب میں سکینہ کو مانگا ہے، اور سکینہ حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ یہ بات یاد ہے نا آپ کو؟ جیسے ہی بچی نے کہا بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، ایک بار حسین زمین پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد خاک کربلا پر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا اور
ذرا بیٹی لاڈلی آخری بار بابا کے سینے پر سو جا. نہ معلوم کہ سینہ کہاں میسر ہوگا. اتنا خیال تھا, اتنا خیال تھا حسین کو, سکینہ کا اتنا خیال تھا. اب جیسے ہی حسین اٹھے ہیں, اٹھنے کے بعد سکینہ کو زینب کی گود میں دیا. ایک ہی تو جملہ ہے, سکینہ کو زینب کی گود میں دیا اور یہ کہہ کے دیا, زینب سکینہ میری امانت ہے. زینب سکینہ میری امانت ہے, میری امانت کی حفاظت کرنا. میرے عزیزوں, زینب نے حفاظت تو کی اور حتی الامکان حفاظت کی, لیکن کیا کرے زینب اور کیا کرے سید سجاد. میں تو موڑ کے آؤں گا, موڑ کے لے کے آؤں گا آپ کو مسائل کی طرف, لیکن یہ جملے سن لینا. کیا کرے سید سجاد, کیا کرے زینب. جب زینب کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے ہوں, جب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں اور دونوں بھوی اور بھتیجا دیکھ رہے ہیں کہ حسین کی امانت تماچے کھا رہی ہے. اللہ اکبر. جس تک یہ جملہ پہنچ گیا ہے وہ کم از کم آئے تو کہہ دے. یعنی اس دور کے علی نے دیکھا, کربلا کے علی نے دیکھا کہ کربلا کی زہرا تماچے کھا رہی ہے, لیکن کیا کرے علی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. اب پلٹو نہ واپس مدینے کی طرف. رسول نے بھی کہا تھا زہرا میری امانت ہے. ایک بار علی دیکھ رہے تھے کہ زہرا کے رخسار پر تماچا لگ رہا ہے, لیکن علی کیا کرے, گلے میں رسی ہے. حضرت اللہ آج بھی آپ یہ نہ کریں گے. آج کی جماعت الثانی ہے, زہرا کی شہادت کا دن ہے. علی کیا کرے, اس لیے کہ علی کے گلے میں رسی ہے. بس میرے عزیزوں, ختم کر دی میں نے تقریر. ایک بار زہرا نے خدا حافظ کہہ دیا, الوداع کہہ دیا. پوری شہادت میں شہداء کربلا میں پڑھوں گا. زہرا نے الوداع کہہ دیا. زہرا چلی گئی دنیا سے. بچوں نے ماں کا جنازہ دیکھا, بچوں نے ماں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا. کیا یہ نہ دیکھ رہے ہوں گے, یا یہ نہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بابا اماں کو غسل دے رہے ہیں, بابا اماں کو کفن پہنا رہے ہیں. اور جیسے ہی زہرا کا جنازہ تیار ہوا, ایک بار علی نے شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا. آخری جملہ تقریر کا, علی نے شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا. اور جیسے ہی قبر سیدہ پر پہنچے, ایک بار علی نے زہرا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا. یہ بالکل وہی منظر تھا. میرے عزیزوں, آئے کہہ دینا, علی نے زہرا کے جنازے کو ویسے ہی ہاتھوں پر اٹھایا تھا جیسے شام کے قید خانے میں زین العابدین نے سکینہ کا جنازہ اٹھایا ہوا تھا. ارے ایک بار جب علی زہرا کو قبر میں رکھ رہے تھے تو دو ہاتھ برآمد ہوئے, آواز آئی, لاؤ علی میری امانت, زہرا کو میرے